کانپور میں اسی طبقے کے لوگ جلوس نکالتے ہیں. شاید آپ کو حیرت ہوگی آج سن کر، یہ آپ کو عجیب لگا. فیضان فاروقی صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے کہ حضور کے میلاد کا جلوس تو اس لیے ناجائز ہے کہ وہ بدعت ہے. جی. تو مدح صحابہ جو لکھنؤ میں نکلتا ہے جلوس، تو صحابہ سے حضور ہیں یا حضور سے صحابہ؟ آپ نے گنایا کہ صلاۃ و سلام پڑھنا، شیرنی بانٹنا، ان سب میں ڈی جے بجانا بھی آتا ہے؟ نہیں، ڈی جے وہ ہمارے علماء نے کبھی بھی اس کو جائز نہیں کہا ہے. ڈی جے لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد ڈی جے بجانا، کیا اس کو عید کا نام دینا صحیح ہے؟ کیونکہ حدیث شریف میں 2 عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو یہ تیسری عید یہ آپ سے کیسے اس میں جلوس میں شرکت کرنے والوں سے یہ بات تو کہوں گا کہ بھئی ڈی جوں کا استعمال نہ کریں اور شور شرابہ نہ کریں. راستے میں چلیں تو اس طور پہ کہ ایمبولنس کے لیے یا گزرنے والوں کے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی کریٹ نہ ہو، بلکہ وہ آرام سے گزر جائیں. اور مائک کا استعمال بھی اتنا ہو جتنا بس آپ آواز پہنچا سکیں. کسی کو اذیت دینا یا کسی کے ریئیکشن میں. فیضان فاروقی نام ہے میرا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پبلک ویو، اور یہ ہے دا پبلک ویو کا پہلا پوڈ کاسٹ. آگے بھی آپ کو اس طرح کے پروگرام دیکھنے کو ملیں گے. آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں وہ کوئی سیاسی ٹاپک نہیں ہے، کیونکہ میں اکثر اپنے چینل پہ سیاسی باتیں ہی کرتا ہوں. آج ایک ایسا ٹاپک ہے جو واقعی بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، اور اس ٹاپک کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ربیع الاول، یعنی کہ جس کو عید میلاد النبی بھی کہا جاتا ہے، 12 وفات بھی کہا جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے. کچھ ایسے سوال ہیں، کچھ ہمارے درشکوں نے بھی سوال کیے ہیں، وہ بھی سوال کریں گے. کچھ ہمارے بھی اپنے پرسنل سوال ہیں، وہ بھی کریں گے. اور ان سوالوں کے سارے جواب دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ہندوستان کی ہر کونے کونے میں تقریر کرنے والے علامہ توصیف رضا مصباحی صاحب. مصباحی صاحب، آپ کا بہت بہت ویلکم ہے ہمارے پہلے پوڈ کاسٹ میں. حضرت، پہلا سوال میرا یہی رہے گا، ربیع الاول کا چاند دکھ چکا ہے اور 1500واں یہ جو ہے رسول اللہ کی پیدائش کا سال ہے، 1500واں. اس پر آپ روشنی ڈالیں، کیونکہ اس پہ بہت طرح کے اختلاف ہیں. منانا چاہیے؟ کوئی اختلاف نہیں یا نہیں منانا چاہیے؟ کوئی اختلاف نہیں. آپ کی نظر میں منانا چاہیے تو کیوں منانا چاہیے؟ کیا اس کی کوئی مضبوط دلیل، خاص کر کے آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کی اپنی قوم کو یاد دلاؤ. اللہ کے ایام میں یہاں مراد یہ ہے کہ وہ دن جس دن، وہ تمام ایام جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص واقعہ یا کوئی ایسا جس سے انسان کی عقل حیران ہو جائے، ان سارے ایام کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرو، انہیں یاد دلاؤ. تو یہ قرآن میں آیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پانا اور فرعون کو شکست دینا، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا پار پا جانا، آپ کی قوم کا کامیاب ہو جانا. یعنی وہ تمام ایام جن ایام میں خدائے پاک کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، دنیا حیرت زدہ ہوتی ہے. تو میرے خیال سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کی نظر میں حضور پاک کی ولادت سے زیادہ کوئی بڑی سعادت ہو. اور آپ کا دنیا میں آنا ہر اہل ایمان کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے باعث سعادت ہے. وہ صرف اہل ایمان یا انسانوں ہی کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ قرآن پاک نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت فرمایا. تو ان کی ولادت کا دن سب کے لیے باعث سعادت ہے، چونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اس اعتبار سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں اختلاف، میرے خیال سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بعض لوگ جو اختلاف کرتے ہیں پتہ نہیں کس وجہ سے وہ اختلاف کرتے ہیں، جبکہ شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ، میرے خیال سے وہ طبقہ جو مخالفت کرتا ہے ان کے لیے بھی وہ مقتدا اور پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کی مستقل ایک تصنیف ہے
فیصلہ ہفت مسئلہ، اس میں انہوں نے یہ صاف صاف لکھا ہے کہ پیارے نبی کا یوم میلاد منانا، میلاد شریف کا ذکر کرنا، ان کی ولادت کی خوشی میں شیرنی تقسیم کرنا وغیرہ وغیرہ جو ہم لوگ کرتے ہیں شرعی حدود میں، مطلب یہ کہہ لیجئے کہ جو ہمارا اس سلسلے میں اسٹینڈ ہے بالکل وہی ان کا اسٹینڈ ہے، چونکہ ان کا اسٹینڈ ہے، ہمارے بزرگوں میں آتے ہیں وہ بھی، وہ وہی اسٹینڈ ہمارا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ایک ضد یا انا کا مسئلہ نہ بنا کر کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کی تعلیمات کو وہ دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ ہم ان کی تعلیمات کو مان رہے ہیں یا نہیں۔ اور اس میں صرف یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ فیصلہ وہ جو جس کا میں نے ذکر کیا کتاب کا، تو اس کتاب میں اور بھی اس طرح کے مسائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعلیمات کو مان لیا جائے تو بہت سارے اختلافات کا دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ نہیں، جیسے آپ نے گنایا کہ صلاۃ و سلام پڑھنا، شیرنی بانٹنا، ان سب میں ڈی جے بجانا بھی آتا ہے؟ نہیں، ڈی جے وہ ہمارے علماء نے کبھی بھی اس کو جائز نہیں کہا ہے ڈی جے، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد ڈی جے بجاتی ہے۔ بہت بڑی فیضان فاروقی صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ حضور کے میلاد کا جلوس تو اس لیے ناجائز ہے کہ وہ بدعت ہے، جی، تو مدح صحابہ جو لکھنؤ میں نکلتا ہے جلوس، تو صحابہ سے حضور ہیں یا حضور سے صحابہ ہیں؟ تعداد تو مسلمانوں کی شراب بھی پی رہی ہے، جی، سود بھی کھاتی ہے، جی، کوئی ہے تو اہل ایمان میں جو یہ ہمت کر سکے کہ بھئی مسلمان چونکہ شراب پی رہے ہیں اس لیے اسلام نے شراب کی اجازت دی ہے؟ آپ پبلک کے اعمال سے اسلام کو یا کسی کی آئیڈیالوجی کو ڈسکس کریں گے؟ ایسے تو انڈین قانون کے خلاف ورزی خود انڈیا میں رہنے والے لوگ کرتے ہیں، تو اس میں قانون کا قصور تھوڑی ہے۔ علماء کرام بار بار سختی کے ساتھ ایسی چیزوں کو منع کرتے ہیں جس سے کسی کو ایذا ہو، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس کا آپ دروازہ ہی بند کر دیں، تو پھر شادی بیاہ میں جو یہ فضول خرچیاں آج کل ہو رہی ہیں، یا وہ کون سا طوفان بدتمیزی ہے جو آج ہمارے خاص طور پہ مطلب مسلمانوں میں کون سی خرافات نہیں ہو رہی ہے شادی کے موقع پہ، تو کیا آپ شادیاں بند کر دیں گے؟ ناک پہ مکھی بیٹھے گی تو آپ مکھی اڑانے کی بات کریں گے، ناک اڑانے کی بات تو نہیں کریں گے۔ سیدھی سیدھی بات ہے بھئی، شادی ہو یا اور بھی مسلمانوں کے رہن سہن ہو، معمولات ہوں، کتنی جگہوں پہ سنت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، تو آپ کو صرف میلاد شریف کے حوالے سے ہی یہ سوال کیوں یاد آتا ہے؟ بھئی آپ اگر اس کو بدعت کہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے نظر میں تمام بدعات کا ایک ہی حکم ہے، تو پھر میں یہ کہتا ہوں غسل کعبہ جو ہوتا ہے مکہ شریف میں، ہم تو اس کو جائز مانتے ہیں، تو غسل کعبہ حضور کے زمانے میں کس نے کیا؟ یہ عرق گلاب سے، گلاب کے عرق سے جو باضابطہ ایک اس کو سیلیبریٹ بڑے پیمانے پہ اس کا اظہار کیا جاتا اور ہوتا ہے، اور سعادت کی بات ہم تو سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ ہر بدعت کو گمراہی سمجھتے ہیں ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا صحابہ کے دور میں عرق گلاب سے خانہ کعبہ دھویا گیا؟ تابعین کے دور میں؟ سیدھی سیدھی بات ہے، جو آپ کا جواب ہے وہی میلاد شریف کے بارے میں ہمارا جواب ہے۔ اچھا، نعمت البدعۃ ھذہ، حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ فرمان جو تراویح کی باجماعت مسلسل نمازوں کے حوالے سے ہے، جی، اس کو آپ چھوڑ دیں گے اور پھر تمام صحابہ اس کے حوالے سے ظاہر ہے تقریر حدیث کہلائے گی، یہ سب نے اتفاق کیا اس سے۔ تو میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ پیمانہ اگر آپ کو رکھنا ہے تو پھر ایک رکھا جائے۔ میں یہاں پہ چھینٹا کشی یا چڑھانے کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میرا یہ مقصد ہے، میں تو صرف یہ میں تو ارے اس کو چھوڑو، ڈی جے وہ سب فضول بات تو کہیں پر بھی ہو، کسی بھی مجلس میں ہو، کون سی خانقاہ ہے یا کون سا ادارہ ہے اہل سنت و جماعت کا جہاں سے اس بات کی تاکید نہ کی جاتی ہو کہ آپ جلوس کو خرافات سے پاک رکھیے؟ جی، اب پبلک ہے، ان کو ہم سمجھا ہی تو سکتے ہیں۔ جی، کیا علماء یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی شراب سے بچو؟ کیا علماء یہ نہیں کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے بچو، غیبت سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو؟ لیکن پبلک نہیں، پبلک میں جن لوگوں کو سعادت نہیں ملتی وہ کرتے ہیں، نہیں مانتے، باز نہیں آتے، تو ان کے کرنے کی وجہ سے آپ اسلام کے احکام کو یا اسلام کو تو بدنام نہیں کر سکتے۔ دوسری بات دیکھیے، جلوس ایک الگ ٹاپک ہو گیا، بات حضور کے میلاد کے حوالے سے ہے، کوئی جلوس نہیں نکال رہا ہے تو لیکن حضور کے میلاد کو وہ مانتا ہے، جلوس میں شرکت اس نے نہیں کی لیکن وہ برا بھی نہیں سمجھتا، وہ ایک الگ بات ہو گئی۔ لیکن جلوس کی بھی اگر آپ بات کریں
تو میں آپ کو بتاؤں آپ کی معلومات کے لیے، اور یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اپنی بات کا میں ذمہ دار ہوں، اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو بات کہوں وہ ایسی نہ ہو کہ کل کو مجھے اس کے لیے معافی مانگنا پڑے کہ بھئی میں نے غلط کہہ دی تھی. باقی انسانوں غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے. جلوس کی جہاں تک بات ہے تو جو حضرات جلوس کی مخالفت کرتے ہیں اسی طبقے کے لوگ اور اس طبقے کے علماء کانپور میں، سنبل سے زیادہ دور نہیں ہے کانپور میں اسی طبقے کے لوگ جلوس نکالتے ہیں. شاید آپ کو حیرت ہوگی آج سن کر، یہ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا. اور آج سے نہیں، ایک لمبا سلسلہ ہے. مولانا اسامہ صاحب تھے، اب تو دنیا میں نہیں رہے، وہ قیادت کرتے تھے اس جلوس کی، اب شاید میرے خیال سے ان کے بیٹے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو چیز یہاں ہمارے مراد آباد میں، سنبھل میں یا اور بھی جگہوں پہ آپ کے لیے اختلاف کا باعث بن رہی ہے، وہ چیز کانپور میں کیسے جائز ہو گئی؟ اور تواتر کے ساتھ ہے یہ خبر واحد، یہ نہیں دکھتی نا، سنی ہوئی بات نہیں ہے یہ میری چشمدید. اور اس سال میں 12ویں شب میں کانپور میں ہی رہوں گا، وہیں پہ میری تقریر ہے، بہت بڑی تاریخی کانفرنس ہوتی ہے ہر سال، اس سال میں رہوں گا وہاں. تو میں یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ کانپور میں وہی طبقہ جلوس نکالتا ہے جو یہاں پر اس کی مخالفت ہو. تو میں ان کو صرف یہ ایک پازیٹیو میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب وہاں پر آپ شرکت کر سکتے ہو، وہاں پر وہ چیز جائز ہے، تو یہاں پر کیوں نہ جائز ہے؟ دوسری بات، فیضان فاروقی صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ حضور کے میلاد کا جلوس تو اس لیے ناجائز ہے کہ وہ بدعت ہے، تو مدح صحابہ جو لکھنؤ میں نکلتا ہے جلوس، تو صحابہ سے حضور ہیں یا حضور سے صحابہ ہیں؟ بے شک حضور سے صحابہ ہیں. تو آپ مجھے اس کا جواب دو. ہے جواب کسی کے پاس؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک ان کے بھی جلوس میں اگر خرافات آئیں گی تو یقیناً ان کے علماء بھی اس کو کنڈم کریں گے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو شرعی حدود میں لے کر کے آؤ. اور جہاں تک افراط و تفریط کی بات ہے، آج مسلمان کا شاید ہی کوئی ایسا عمل ہو جس میں افراط و تفریط نہ ہو. کوئی بھی عمل اٹھا کر کے لے آؤ. آپ جلوس کی کیا بات کر رہے ہیں؟ لوگوں نے اس میں اضافہ کرنا یا غیر شرعی چیزوں کو داخل کرنا، وہ اس کی جلوس ہی کی کیا بات ہے؟ وہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں. شادی بیاہ کو لے لو، رہن سہن کو لے لو، اپنے گھر کے رسومات کو لے لو، یا دین کے معاملات میں بھی آپ آ جائیے. تو مجھے بتائیے کس چیز میں مسلمانوں میں افراط و تفریط نہیں آ گئی ہے؟ تو آپ نفس میلاد شریف کو یا اس میں جو مسلمان صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دیکھیے عبادت جو ہے کئی طرح کی ہوتی ہے. عبادت بدنی بھی ہوتی ہے، عبادت مالی بھی ہوتی ہے. مالی عبادت صدقہ و خیرات، لوگوں کی مدد کرنا. تو آپ حضور پاک کی ولادت کی خوشی میں اگر شیرنی تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، یا ہسپتال میں جا کے مریضوں کی عیادت کر کے ان کی مزاج پرسی اور مزاج پرسی کے ساتھ کچھ ان کو فروٹ وغیرہ یا کھانے پینے کی چیزیں دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے کہا بھی ہے، کئی تقریروں میں بھی کہا ہے، چونکہ یہ 1500 سالہ، اس اعتبار سے بھی میں نے خاص طور پہ یہ ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی شجر کاری کریں، درختوں کو لگائیں، اپنے گھروں میں بھی پیڑ پودے لگائیں، چونکہ ہمارے پیارے نبی محسن انسانیت ہیں. پورے عالمین کے لیے انسان تو انسان ہیں، جانوروں کے لیے بھی حضور رحمت ہیں. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حدیث شریف مشکاۃ شریف میں بھی آئی ہے کہ اونٹ نے حضور سے شکایت کی اپنے مالک کی، تو حضور نے اس کو بلایا اور اس کو تاکید کی اور سمجھایا کہ اگر تم اس سے اتنا کام لیتے ہو جتنا اس کو غذا نہیں دے رہے ہو تو یہ غلط ہے. آپ اگر اس کی صحیح طریقے سے دیکھ ریکھ نہیں کر سکتے، دیکھ بھال نہیں کر سکتے، تو آپ یہ مجھے بیچ دیجیے. وہ نبی رحمت کہ ہرنی کے بچے کو روتا ہوا دیکھ لیا تو چشمان مازاغ آنسوؤں سے تر ہو گئے. اس نبی رحمت کی ولادت پہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو ڈاؤٹ اف اینڈ بٹ والا معاملہ ہوگا. حضرت ہمارے ایک درشک ہیں عبد الحنان صاحب، ان کا ایک سوال ہے، کیا حضور نے اپنی پیدائش کا دن منایا یا صحابہ کرام نے، تبع تابعین نے، خلفائے راشدین نے؟ کوئی ایسی دلیل ہے آپ کے پاس کہ ان میں سے کسی نے بھی منایا؟
یا پھر ہم جن کو فالو کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، آپ بھی ان کو فالو کرتے ہیں، تو کیا ان سے ثابت ہے جب انہوں نے بات کبھی حضور منایا؟ سے ہی ثابت کر دی جائے تو باقی کی تو بات چھوڑ دیجیے. جی جی بالکل، وہیں سے ثابت ہو جائے تو سب ختم ہی ہے پھر تو. مشکات شریف میں حدیث شریف ہے، حضور سے سوال ہوا، سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، کہ یا رسول اللہ پیر کے دن کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں اس لیے پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، ولدت فیہ، کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے. ولدت فیہ، پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، اور پیر کے دن وحی کا آغاز ہوا، وغیرہ وغیرہ. یہاں پر جو محل استشہاد ہے، پیش نظر ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ دن منایا کہ نہیں منایا. جی تو یہ پیر کے دن کو متعین کر کے حضور کا یہ فرمانا کہ میں اس دن کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ دن منانا نہیں ہے. جی تو ہر پیر کا دن اگر منایا جا سکتا ہے، میں وہ دن جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے اس دن کو نہ منانے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یا اس دن کو منانے پر 12 ربیع الاول کو اس میں کیا شریعت کا کون سا اصول اس موقع پہ آپ بتائیے کہ اس سے کیا نقصان ہے؟ حضور اچھا قرآن میں آ جائیے، حضرت سورہ مریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دن پر رب کا سلام ہے جس دن ان کی پیدائش ہوئی. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن وہ پیدا ہوئے ان پر سلام. حضرت یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا. یہ کیا ہے بھئی؟ آپ بتائیے کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن شریف سے یہ میں نے بتایا. جی جی. یہ نص قطعی ہے، جی یہ کہانی شریف نہیں ہے، قرآن شریف ہے. جی. اور وہ جو میں نے حضور سے ثابت کیا وہ بھی کہانی شریف نہیں ہے، وہ بھی حدیث شریف ہے، ثابت ہے. حضرت ایک سوال ہے جو میرا بھی تھا اور ایک درشک نے بھی کیا ہے، اور اس کی میں وضاحت چاہوں گا آپ سے، اور پوری ڈیٹیل میں کریں آپ. وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کتنا ہی ڈیپ جواب دے سکتے ہیں اور کتنا ہی لمبا، لیکن وضاحت پوری ہونی چاہیے، تشریح پوری ہونی چاہیے. کیا اس کو عید کا نام دینا صحیح ہے؟ کیونکہ حدیث شریف میں 2 عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو یہ تیسری عید یہ آپ سے کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ آپ سے کس نے یہ آپ کہا کہ بتائیے. حدیث شریف میں 2 ہی عیدیں ہیں؟ زیادہ تر ذکر سنا ہے میں نے، نہیں. علماء کے منہ سے سنا ہے. یہ مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے، یا شاید ضد یا انا کی وجہ سے ایسی کسی نے بات کہی ہوگی، ورنہ میرے خیال سے کوئی عالم تو ایسی بات نہیں کر سکتا. ظاہر ہے ان کے علماء بھی احادیث تو پڑھتے ہی ہوں گے. پتہ نہیں، مجھے حیرت ہو رہی ہے سوال سن کے کہ حدیث شریف میں صرف 2 ہی عیدوں کا ذکر آیا. کمال ہے بھائی. حدیث شریف میں جمعے کے دن کو بھی عید فرمایا حضور پاک نے. وہ تو ہفتے میں 1 دن ہے، سال میں کتنی عیدیں ہو گئیں؟ ارے بھائی آپ جو ہے وہ کوئی حوالہ مانگے تو سنن ابن ماجہ کا حوالہ ہے میرے پاس. سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف ہے، کہانی شریف نہیں ہے، حدیث شریف ہے. سنن ابن ماجہ میں جمعے کے دن کو عید کہا گیا. تو ہفتے میں ایک دن جمعہ آتا ہے نہیں؟ جی جی. ارے پورے ویکلی ایک جمعہ ہے. ایک جمعہ آتا ہے، مہینے میں 4 بھی پڑھتے ہیں، 4 بھی پڑھتے ہیں. اب کتنے ہو گئے پورے سال میں؟ 48 سے کتنی عیدیں ہو گئی ہیں؟ جی. آپ تو 2 کہہ رہے تھے. مطلب آپ سے مراد سوال کرنے والے. جی. تو پھر یہ اس سوال یہ سب میرے خیال سے. اچھا عید لفظ ہے کیا؟ عید خوشی کو کہتے ہیں، خوشی. جی. قرآن پاک میں 7ویں پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے عرض کیا اللہ سے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، کھانا نازل فرما، تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہم سے پہلے والوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے بھی، عیدا لاولنا وآخرنا. یہاں پر آسمان سے دسترخوان نازل ہونا، کھانا نازل ہونا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے، ان سے پہلے والوں کے لیے، ان سے بعد والوں کے لیے عید ہے. توجہ میں چاہتا ہوں ذرا. عید ہے. خدا کے بندو
عیسیٰ علیہ السلام جس پیغمبر کی بشارت دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہانی شریف نہیں، قرآن شریف ہے، 28واں پارہ سورہ صف، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، بشارت دے رہا ہوں، میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ اور بائبل میں آج بھی اتنی چینجنگ کے باوجود بھی یہ حصہ موجود اس طور پر ہے کہ ول بی نیم فارقلیت، کہ میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام فارقلیت ہوگا۔ احمد اور فارقلیت دونوں کا معنی دیکھ لیجئے۔ تو آسمان سے مائدہ نازل ہونے کو عید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں، قرآن میں اس کا ثبوت موجود، اللہ پاک ارشاد فرمائے۔ تو جس پیغمبر کی بشارت خود عیسیٰ ابن مریم دے رہے ہیں، ان کا آنا عید کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا مومن ہے، مسلمان ہے جو یہ جسارت کر سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ، دسترخوان کھانا، آسمان سے نازل ہونا عید ہو، اور جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی، جو اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، خدا کی مخلوقات میں سب سے بلند ہستی اگر کوئی ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ان کا دنیا میں تشریف لانا عید نہ ہو۔ اب لوگ کہیں گے قیاس کر رہے ہیں، تو آپ بغیر قیاس کے بتا دیجئے کہ عید نہیں ہے ان کا آنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مائدہ کے نزول کو عید قرار دے رہے ہیں۔ عید کے حوالے سے جو یہ بات کہی، میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ شب معراج اللہ کے پیغمبر نے کل انبیاء کرام کی امامت کا فریضہ انجام دیا ہے، اس پیغمبر کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بات آ گئی تو فیضان سنو، ایک کرسچن رائٹر گزرے ہیں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، ان کی کتاب دی 100، آج سرچ کر لو گوگل پہ بھی آ جاتی ہے۔ انہوں نے 100 جینیس انسانی تاریخ میں جمع کیے، پوری انسانی تاریخ کے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر ہمارے نبی تک، اور ہمارے نبی سے لے کے ان کی زندگی تک، یعنی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ڈسکور کیا انہوں نے جتنے بھی جینیس جنہوں نے سماج پہ پربھاؤ چھوڑا۔ عیسائی تھے، کرسچن تھے وہ، لیکن حیرت ہوگی آپ کو جب انہوں نے نمبرنگ کی ہے، ان 100 کے اندر نام آنا بھی ایک بڑی بات تھا، اس کے اعتبار سے بھی اور پورے سماج کے اعتبار سے بھی، کہ کروڑوں اربوں خربوں ملین بریلین ٹریلین کتنے لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے، ان میں سے 100 لوگوں کو سلیکٹ کرنا، اور ان 100 میں بھی پھر 50 کے اندر آ جانا، 10 کے اندر آ جانا، 5 کے اندر آ جانا، کتنا کمال کی بات تھی۔ لیکن اس نے حق ادا کر دیا، انصاف کا دامن نہیں چھوڑا اس نے، اور اس نے کہا کہ یار میں کرسچن ہوں، ٹھیک ہے، عیسیٰ ابن مریم کو میں فالو کرتا ہوں، مطلب اس اپنے طور پہ کرتے ہیں بھی، ہم لوگ تو نہیں مانتے، ہم تو یہ مانتے وہ تعلیمات سے ہٹ گئے، لیکن بہرحال اس نے کہا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اگر سب سے بلند شخصیت کوئی پیدا ہوئی ہے، اس خاکدان گیتی پر جس نے سماج پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے، اس خاکدان گیتی پر اگر کوئی ایسی شخصیت تشریف لائی ہے، تو اس نے فرسٹ نمبر پر اگر کسی کا نام لکھا تو آمنہ کے لال کا نام لکھا۔ تو کیا ہم عید میلاد النبی کے جلسوں کے ذریعے سے یہ پیغام نہیں پھیلاتے ہیں؟ ہم میں اپنے خطباء سے بھی کہوں گا، دنیا کو بتائیں کہ تم کتنا ہی پروپیگنڈا کر لو، لیکن رب کعبہ کی قسم سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارے نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ عیسائی اس بات کو مان رہے ہیں کہ سب سے افضل و اعلیٰ وہ ہیں، اور بے شک مانتے سب ہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہی پروگرامز کے ذریعے سیرت النبی کے جلسے ہوں، محفل میلاد کے پروگرام ہوں، اور اپنے خطباء سے بھی میں کہتا ہوں، دیکھو میں نے عرس رضوی میں بھی کہا، میں اپنے خطباء سے بھی کہتا ہوں کہ کمزور باتیں نہ کر کے جب ہمارے پاس مضبوط باتیں ہیں تو ہم اسی سے اس کا ثبوت دیں۔ تو یہ عید کی بات آئی تو خیر اس ضمن میں یہ چند باتیں اور آ گئیں۔ حدیث سے میں نے بتایا کہ حضور نے یوم جمعہ کو عید قرار دیا، تو آپ کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ حدیث شریف میں 2 عید کو ذکر آیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حضور نے یوم جمعہ کو، جمعے کے دن کو عید فرمایا، جب حضور نے اسے عید کہہ دیا تو 3 عیدیں تو یہ ہو گئیں بقول حضور شریف کی حدیث کے مطابق۔ عید اس اعتبار سے میں نے 3 کہا، ورنہ تو پورے سال میں کتنی عید آئیں گی، آپ اس مہینے میں آ جاتی ہیں 4 عیدیں تو۔ اور اس کے علاوہ قرآن سے میں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ آیت 7ویں پارے کی آیت ہے، جسے ثبوت چاہیے دیکھ لے قرآن شریف میں جا کے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا، عید کا لفظ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ عیدا لاولنا وآخرنا۔ اچھا حضرت،
ایک بات اور بتائیے، انسان لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے شادی میں، گھر بنوانے میں، اب تو موبائل بھی 2-2 لاکھ روپے کے آ رہے ہیں، ہزاروں روپے کے اس کے چارجر آ جاتے ہیں، ہزاروں کے ہیڈ فونس آ جاتے ہیں، بہت ساری اننیسیسری چیزیں ہیں جو ہزاروں روپے کی انسان لیتا ہے صرف شو آف کے لیے. لیکن لوگوں کو بیٹی کی شادی جو یاد آتی ہے کسی غریب کی، وہ 50 روپے کے جھنڈے پہ یاد آتی ہے کہ 70 روپے کی لائٹوں کی لڑی پہ. اس پر کیا کہنا چاہیں؟ اب اس پر میں کیا کہوں، جو کہنا مجھے تھا وہ آپ نے کہہ دیا. جی، اس پر میں کیا کہوں کہ کیونکہ اکثر میرے پاس ایسے واٹس ایپ آتے رہتے ہیں. 2 لاکھ کا موبائل رکھنا یہ فضول خرچی نہیں ہے. آپ 10,000 کا بھی رکھ سکتے ہو. اور یہاں بیچارے کسی مزدور نے اگر 10-20 روپے، 50-40 روپے، 150 روپے حضور کی محبت کے اظہار کے طور پہ کسی جائز کام میں، ناجائز تو نہیں ہے، جی، جائز کام میں حضور کی محبت کے اظہار کے طور پہ، ہاں وہ کوئی ناجائز کام کرتا، ناجائز تو ناجائز ہی تھا، جی، وہ اپنے طور پہ کرتا یا کسی بڑی شخصیت کے نام پہ کرتا. جی. یار ڈے منانے کی جہاں تک بات ہے، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں. میں اس معاملے میں اپنی انڈین گورنمنٹ، جو اس وقت وی پی سنگھ جی کی گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ میں یہ چھٹی سرکاری اپنے بھارت میں ہوتی ہے. جی، پورے بھارت میں سرکاری چھٹی ہوتی ہے. اور بھائی جن لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی، یقیناً بڑا کام کیا انہوں نے، اور اتہاس کے پنوں میں ان کا نام رہے گا کہ ہمارے بھارت کے غیر مسلم بھی حضور کے میلاد کا نام سنتے ہیں. بھئی آج چھٹی کیوں ہے؟ کہا آج پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد ہے، آج ان کا ڈے ہے. جی. تو اس طور پہ حضور کے ذکر کی خوشبو جو ہے بڑی بڑی دور تک چلی جاتی ہے ماشاءاللہ. اور پیارے نبی کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، اور اسی بہانے کم از کم وہ لوگ بھی جو نہیں کرتے ہیں ذکر، ان کے نام پہ بھی ان کے زبانوں پہ بھی ہمارے پیارے نبی کا نام آ جاتا ہے. البتہ یہاں پر میں جلوس میں شرکت کرنے والوں سے یہ بات تو کہوں گا کہ بھئی ڈیجوں کا استعمال نہ کریں اور شور شرابہ نہ کریں. راستے میں چلیں تو اس طور پہ کہ ایمبولنس کے لیے یا گزرنے والوں کے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی کریٹ نہ ہو، بلکہ وہ آرام سے گزر جائیں. اور مائک کا استعمال بھی اتنا ہو جتنا بس آپ آواز پہنچا سکیں. کسی کو اذیت دینا یا کسی کے ریئیکشن میں کہ بھئی ان کا جلوس ایسے نکلتا ہے تو ہم بھی نہیں. ہمارا کام بدلہ لینا نہیں ہے. ہم تو اس پیغمبر کی امت میں ہیں جنہوں نے انتقام نہیں لیا ہے بلکہ صبر کیا ہے اور لوگوں کو ایمان دیا ہے، امن دیا ہے. ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے حضور سے دشمنی کی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ الحمدللہ وہ لوگ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے. حضرت یہ جو موقع ہے عید میلاد النبی کا بقول آپ کے، اچھا میلاد کے لفظ سے یاد آیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میلاد کا نام صرف یہ علماء بیان کرتے ہیں، جی جی، یہ سنی علماء بیان کرتے ہیں، یہ کہیں ملتا نہیں ہے. تو میں ان کو بتاؤں کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی المتوفیٰ 279 ہجری ترمذی شریف میں جو سیاہ ستہ ہی سے کتاب ہے، اور یہ جو میں نے سنن ابن ماجہ کا نام لیا تھا جس میں جمعے کے دن کو عید کہا گیا ہے، یہ بھی سیاہ ستہ ہی میں آتی ہے. تو ترمذی شریف میں ایک باب قائم کیا امام ابو عیسیٰ ترمذی نے، اس کا نام ہی میلاد ہے اس باب کا. تو میلاد کا ثبوت بھی حدیث شریف سے ہے، یعنی یہ حدیث شریف کی کتاب ترمذی شریف لفظ میلاد جی. تو حضرت جیسے آپ میلاد کی بات کر رہے ہیں، اصل پیغام کیا ہے؟ امت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وے آف لائف اکارڈنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی محفل کریں، لمبا چوڑا خرچہ کریں، کسی خطیب کو بلائیں، اپنی مسجد کے امام صاحب کو ہی بلا لیں جی، اور ان سے کہیں کہ بھئی آپ ہمیں حضور کی محفل یعنی حضور کے ذکر کی محفل سے ہمیں فیض یاب کر دیں، ان کا ذکر کر دیں، حضور کی ولادت شریف کا ذکر کریں، ان کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ، ان کے والد حضرت عبداللہ ہیں، ان کے خانوادے کا، اور پھر آپ کو جنہوں نے دودھ پلایا حضرت حلیمہ کا، یعنی جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تذکرہ ہوتا ہے وہ ذکر کریں. تو یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اسے باعث سعادت قرار دیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے، اور میں کن کن ہستیوں کے نام بتاؤں، حضرت مجدد الفسانی نے. یہ میں نے اسماء گرامی اس لیے لیے ہیں کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کام امام احمد رضا اعلیٰ حضرت نے کیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ تو دراصل ایک نورانی قافلہ
اور ایک کارواں ہے، اسی کارواں کے ایک چمکتے ہوئے ستارے ہیں، جیسے باقی چمکتے دمکتے ستارے ہیں تو وہ بھی ایک ستارے ہیں اسی کے۔ تو انہوں نے دراصل امت کے جو معمولات تھے، جو مراسم تھے، اسی طرح سے جو علامات تھیں اہل سنت والجماعت کی، تو انہی کو دلائل کی زبان دینے میں ظاہر ہے انہوں نے اپنا حصہ دیا اور انہوں نے بے پناہ کوششیں کی۔ تو اس لیے اب چونکہ اس دور میں ان کا نام آتا ہے اس طور پہ، لیکن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی نئی بات ہے۔ نئی بات نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے کہی ہے، یہ وہی بات ہے جو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، حضرت شاہ ولی اللہ نے۔ حوالے چاہیے تو ہم دیتے ہیں آپ کو، اگر آپ اس طور پہ مثبت انداز میں ایک ٹیبل ڈائلاگ کے طور پہ تو آپ لیجئے حوالے۔ چھینٹا کشی میرا مقصد نہیں ہے، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جی حضرت، ایک سوال اور ہے کہ جہاں سے دین چلا، ظاہر سی بات ہے سعودی عرب، مکہ شریف، پھر مدینہ شریف، وہاں پہ تو اس طرح کی چیز ہوتی نہیں ہے، ربیع الاول جیسی چیز۔ یہ دلیل دی جاتی ہے، اکثر میسیجز آتے ہیں، میں فیس بک پہ کافی ایکٹیو رہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ، تو اس طرح کی بحث چلتی ہے اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ بھائی جہاں سے دین شروع ہوا، رسول اللہ جہاں پیدا ہوئے، جہاں رسول اللہ کا روزہ ہے، لوگ زیارت کرنے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مدینہ شریف، تو وہاں تو اس میلاد جیسی کوئی چیز ہوتی نہیں، جلوس جیسا کوئی چیز ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ بر صغیر میں جو ہے اس کا زیادہ ورچسپ ہے، اس پر کیا کہنا چاہوں گا؟ دو حصے ہو گئے آپ کے سوال کے، ایک بر صغیر اور ایک وہاں۔ جی، تو بر صغیر والے حصے پہ سے شروع کروں۔ بر صغیر میں نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام میں آپ جائیے، یمن جائیے، ترکی جائیے، آپ انڈونیشیا جائیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کس ملک کا نام لوں، ملک شام میں جائیے، عراق میں جائیے، وغیرہ وغیرہ۔ جی، تو بر صغیر کی بات نہیں ہے، جہاں جہاں بھی اہل ایمان ہے ہر جگہ ہوتا ہے۔ بات رہ گئی مکہ شریف اور مدینہ شریف کی، تو یہاں پر جو موجودہ گورنمنٹ ہے، یعنی جو سعودی سامراج کہلاتا ہے، سعودی امپائر کہہ لو، جی، ان سے پہلے یعنی آپ جائیے 1920-22 یا 25 کے آس پاس، اس سے پہلے مکہ شریف میں بھی اور مدینہ شریف میں بھی جلوس بھی نکلتا تھا اور حضور پاک کی ولادت کی محفلیں بھی ہوتی تھیں۔ اچھا، تو وہ جو پیریڈ گزرا صدیوں کا، جی، وہ دلیل بنے گا یا یہ صرف 100 سالہ پیریڈ دلیل بنے گا ہمارے لیے؟ ظاہر ہے پچھلا پیریڈ دلیل بنے گا۔ دوسری بات، کوئی حکومت یا کوئی گورنمنٹ دلیل نہیں ہوتی ہے، جی، ورنہ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے اور کس طرح کے وہاں پہ پروگرامز ہو رہے ہیں، جی، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا، بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ان لوگوں کو توفیق خیر دے۔ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں کہ وہ کیسی ہم سب کا مرکز عقیدت ہے پوری دنیا کے اہل ایمان کا، لیکن آج وہاں کیا ہے آپ جانتے ہو۔ جہاں تک وہاں کے بارے میں بتایا تو میں نے کہا کہ پہلے وہاں پر سب سے بڑا میں نے بتایا جو پیریڈ رہا، جی، جیسے سلطنت عثمانیہ کا دور ہو یا اس سے پہلے کا دور ہو، وہاں پر حضور کی ولادت کی محفلیں ہوتی تھیں، جلوس بھی نکلتا تھا۔ جہاں حضور پاک کا آپ کی ولادت ہوئی ہے جس مکان میں، وہ یہ صفا مروہ سے متصل ہی جگہ ہے، تو وہاں تک وہ جلوس جاتا تھا۔ پورے ایویڈنس ہے، پورے ثبوت ہیں اس چیز کے بھی، یہ کوئی فیک بات نہیں ہے۔ میں نے بتایا شروع میں بھی کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی کمزور بات نہ کروں، جو کروں اس کا ثبوت دے سکوں۔ حضرت ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور وہ آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے ثابت تو کر دیا میلاد کہاں سے ہے، قرآن سے بھی آپ نے ریفرنس دیے، حدیث شریف سے بھی ریفرنس دیا، اس کی خوشی منانے کا ریفرنس نہیں دیا۔ ضروری ہے اس پر خوشی کا اظہار؟ بھائی خوشی نہیں، ضروری غیر ضروری کا سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ خوشی منائیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اگر منائی تو بالکل جائز ہے، بالکل مستحسن ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب ارشاد فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی منائیں۔ جی، فلیفرحوا یہ امر کا صیغہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی مناؤ،
اچھا، اور رسول رحمۃ اللہ علیہ. ہاں، خوشی مناؤ جی اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر. جی یعنی اللہ نے بیٹا دیا، بیٹی دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسرت و شادمانی دی. جی امر یہ کس طور پر ہے، امر استحبابی ہے، وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. جی. لیکن فَلْيَفْرَحُوا یہ امر کا صیغہ ہے، تو یہاں پر وجوب کے لیے وہ ایک الگ، میں اس بحث میں نہیں جاتا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، جی اس کی خوشی ہے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں خوشی دی ہے، فضل دیا ہے، اپنا رحمت دی ہے، اس پہ خوشی مناؤ، جی اس کا اظہار کرو. فَلْيَفْرَحُوا چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، وہ خوش ہوں. تو خوش ہونے کا ثبوت تو قرآن کی اس آیت سے ہے. اللہ کے فضل و رحمت پر، اللہ کا فضل سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو آمنہ کے لال. اللہ کی رحمت اگر کوئی سب سے بڑی، اللہ کی سب سے بڑی اگر کوئی رحمت ہے تو وہ آمنہ کے لال. اب کوئی کہے کہ صاحب اللہ کہ نبی سب سے بڑی رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. تو جب مسلمین، ہاں عالمین، ہاں عالمین. یہاں پر یہ بڑی بات ہے. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت، نہیں، عالمین کے لیے رحمت. خدا کی قسم انہوں نے جو اصول دیے ہیں، ان کی جو ٹیچنگز، ان کے جو مطلب تعلیمات ہیں، جی آج پوری دنیا، وہ بات الگ ہے دشمنی میں نہ مانے، مگر یار جس مذہب میں کھانا کھانے تک کے آداب بتائے گئے، اپنی طرف سے کھاؤ، دسترخوان بچھا کر کے کھاؤ، 3 انگلیوں سے کھاؤ، سلیقے سے کھاؤ، گر جائے لقمہ اٹھا کر کے کھا لو، وضو کرنے میں بھی پانی ضرورت سے زیادہ نہ بہاؤ، یہاں تک کہ تم نہر پہ بیٹھے ہوئے ہو. جس مذہب میں پانی ضرورت سے زیادہ بہانا جائز نہیں، کھانے کا اسراف جائز نہیں، دسترخوان کے بغیر کھانا کھانا آداب کھانا کے خلاف ہو، جس مذہب میں اتنی باریک باریک باتوں تک اللہ کے پیغمبر نے رہنمائی کی ہے، آپ اس عظیم ہستی کے مقام کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں؟ وہ کتنی عظیم رحمت ہے، سب کے لیے رحمت، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں. کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. سب کے لیے رحمت ہیں حضور، سب کے لیے. فتح مکہ کے موقع پر جن کو معاف کیا ہے وہ اس وقت ایمان تو نہیں لائے تھے. اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے راستوں میں پتھر ڈالے؟ وہ کون سا ظلم کا تیر تھا جو آمنہ کے لال کی طرف نہیں چلایا گیا؟ وہ کون سا ستم تھا جو آپ پر نہیں کیا گیا؟ وہ کون سا ظلم کا پہاڑ تھا جو آپ پر نہیں توڑا گیا؟ مگر آمنہ کے لال نے، خدا کی قسم، آنے کی گلیاں خون سے رنگین ہو جاتی. اشارہ فرمانے کی دیر تھی. آپ کے لشکر میں فاتح خیبر جیسا، فاروق اعظم جیسا، حضرت عثمان و علی، کیسے کیسے عظیم صحابہ، آپ کے گھر والے، آپ کے صحابہ اشارہ فرماتے. مگر آمنہ کے لال نے فرمایا ان سے جنہوں نے ظلم کیے، ستم کیے، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں. آمنہ کا لال سب کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، کسی کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا، سب کو معاف فرما دیا. اور اس کا اثر کیا ہوا کہ وہ سب کے سب جو معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، مگر حضور کا یہ جو اخلاق کا معجزہ تھا، اسے دیکھ کر کے وہ ایمان لے آئے، اخلاق سے ایسے متاثر ہوئے. تو حضور نے بے شک آپ کے تمام معجزات، فضل و کمالات، تمام معجزات، مگر حضور کا اخلاق جو ہے وہ بھی اپنے آپ میں معجزہ ہے، تصور سے باہر کی چیز ہے. آج انسان ذرا سی کوئی بات ہو جائے دل سے کدورت نہیں نکالتا، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے. دل کا نرم ہونا یہ بھی میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے. آپ نے تو ایام رضاعت میں بھی دودھ نوش فرماتے تو اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے. اور یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، بلکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا اس سلسلے میں، میرے پاس حوالہ جات بھی ہیں. حضور دودھ نوش فرماتے تھے تو اپنے رضائی بھائی کا خیال کرتے تھے. ایک دن ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ خیال فرماتے ہی تھے. جو ایام رضاعت میں بھی، پالنے میں بھی، دودھ پینے کے زمانے میں بھی دوسروں کا خیال کرے، اس پیغمبر کی جوانی کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، اس محسن انسانیت کے فضل و کمال کا عالم کیا ہوگا. یہی وجہ ہے. بے شک ان لوگوں نے نبوت کا انکار کیا جو نہیں مانتے تھے نبی، مگر کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ میرے حضور کو جھوٹا کہہ دے، معاذ اللہ، یہ میرے حضور کو خائن کہہ دے. آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے پیسے، اپنی امانتیں، باوجود اس کے کہ وہ ان کو نہیں مانتے تھے، پھر بھی رکھتے حضور کے پاس ہی تھے. وہ جانتے تھے کہ امانت میں خیانت کوئی اور کر سکتا ہے، آمنہ کا لال نہیں کر سکتا.
تو آج اس امت کو بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم ان کا کلمہ پڑھیں، پھر امانت میں خیانت کریں، پھر ہم جھوٹ بولیں، اپنے دلوں کو پتھر سے زیادہ سخت کر لیں، اپنے بھائی کو معاف نہ کریں، اپنے بھائی میں دوریاں پیدا کریں، اپنے بھائی کو، اپنے سگے باپ کو دیکھنا نہ چاہیں، اپنی ماں کی طرف رخ کرنا نہ چاہیں، جبکہ ہمارے نبی کی ٹیچنگ، ہمارے نبی کی کا سبق اور تعلیم یہ ہے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہاں پڑوسی کے بارے میں کہا گیا اسلام میں کہ پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرو گے تو تم مومن نہیں ہو، مطلب یہ ہے کہ کامل مومن نہیں ہو۔ پڑوسی کہا گیا، یہاں پر بھی یہ فیضان صاحب سمجھنے کی بات ہے کہ حضور نے مسلمان کی قید نہیں لگائی، یہ پڑوسی غیر مسلم بھی ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، اگر وہ تمہارا پڑوسی ہے تو وہ تمہارا پڑوسی ہے، اس کا تمہارے اوپر حق ہے، یہ اسلام کہتا ہے، یہ ہمارے نبی کہتے ہیں۔ لائے تو صحیح کہ حضور کی مثال زمانے میں وہ اس نے، جس کی میں نے مثال دی تھی ابھی پہلے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے بے وجہ نہیں کہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس کو کسی نے رشوت دی ہو یا پیسے دیے ہوں یا اس نے مسلمانوں کو امپریس کرنے کے لیے، نہیں، اس نے سچی بات لکھی۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، یار فضیلت تو وہ ہے کہ غیر بھی اس کی گواہی دے، دشمن بھی اس کی گواہی دے۔ اس نے جو حضور کو پہلے نمبر پہ 100 لوگوں میں، جینیس لوگوں میں پہلے نمبر پہ رکھا، تو ہمارے حضور کی شخصیت خدا کی قسم بے مثال تھی، بے مثال ہے اور بے مثال رہے گی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان ابن ثابت، حضور کے صحابی، ثنا خواں، کہتے ہیں اے آمنہ کے لال، آپ جیسا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھتا کیسے میں آپ جیسا، جب کسی ماں نے آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو تمام عیوب سے منزہ اور پاک پیدا کیا گیا ہے۔ کاننا کا قد خلقت کما تشاء، محبوب آپ کو تو ویسا ہی پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ نے چاہا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرت ایک گزارش ہے ہماری جی آپ سے، جاتے جاتے 4 مصرے آپ، جو آپ کا انداز ہے اسٹیج پر بھی میں دیکھتا ہوں، تقریروں میں آپ 4 مصرے خوبصورت آپ سنا دیں تو ایمان بھی تازہ ہو جائے اور اس محفل کی رونق بھی بڑھ جائے ذرا۔ چلیے، آپ نے ماشاءاللہ اتنی محبت سے یہ سوال کیا ہے تو میں اس کا جواب کیسے دے سکتا ہوں، اس کو منع کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر حضور کی ولادت کے حوالے سے، یہ ہمارے بڑے شہرا آفاق شاعر ہیں اس وقت ماشاءاللہ، بڑی شہرت ہے، محترم سلمان رضا فریدی صاحب، جی الجامعۃ الاشرفیہ ہی سے فراغت ہے اور مسقط عمان میں رہتے ہیں، انہی کا لکھا ہوا میں ایک کلام آپ کو سناتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا فخر فلک فخر زمیں آیا ہے، مرحبا فخر فلک فخر زمیں آیا ہے، مرحبا فخر فلک فخر زمیں آیا ہے، خاک پر مالک فردوس سے بری آیا ہے، خاک پر مالک فردوس سے بری آیا ہے، چاہتا وہ تو ٹھہر جاتا کسی عالم میں، اس کی حد ہے جا عنایت وہ یہیں آیا ہے، اس کی حد ہے جا عنایت وہ یہیں آیا ہے، غم سے روتی ہوئی دنیا کو ہنسانے کے لیے، کیسا دور تھا، بچیوں تک کو زندہ گاڑا جاتا تھا، اگرچہ سارے عرب اس میں گرفتار نہیں تھے، بعض قبائل تھے، لیکن بہرحال تھے تو کیسا ستم تھا، بیواؤں کا، بچیوں کا، کمزوروں کا، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ غم سے روتی ہوئی دنیا کو ہنسانے کے لیے، پے کرے رہے مکرم خندہ جبیں آیا ہے، پے کرے رہے مکرم خندہ جبیں آیا ہے،
محجبینوں سے بھلا کیسے ہو اس کی تشبیہ، حسن خود جس پہ فدا ہے وہ ہنسی آیا ہے، حسن خود جس پہ فدا ہے وہ ہنسی آیا ہے۔ اے فریدی جو ہے آئی نئے حسن خالق، جگمگاتا ہوا وہ نور مبیں آیا ہے، حسن خود جس پہ فدا ہے وہ ہنسی آیا ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آپ کی ایک تو بہت خوبصورت شعر اور پھر آپ کی ترنم بھری آواز، ماشاءاللہ ایمان تازہ کرنے والی یہ آپ نے مصرعے سنائے۔ ناظرین، حضرت نے مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب نے امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی سوال تھے یا میرے جو سوال تھے یا آپ کے درشکوں کے جو سوال تھے ان کے تسلی بخش جواب دے دیے ہیں، اور ہمیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو میں کیونکہ حضرت تو ماشاءاللہ ایک عالم دین ہے، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، اور مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سبھی سے اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ حضرت میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں اگر کوئی گستاخی آپ کی ہو گئی ہو، کوئی ایسا جملہ منہ سے نکلا ہو، دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ میرے گناہ کو معاف فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، دیکھتے رہیے دا پبلک ویو۔